اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آج کے درس میں آیت نمبر 114 اور 115 زیر مطالعہ ہوں گی۔ آج کے درس کی 3 موضوعات اہم ہیں۔ سب سے پہلا، کیا دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی ہے؟ دوسرا، اگر کوئی مخلص انسان اللہ تعالیٰ کو تلاش کرے تو کیا اس کی مدد کی جاتی ہے؟ تیسرا، جو اللہ والوں کو پہچان کر ان کی دعوت کو ٹھکرا کر ان کی مخالفت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 114 آج کا سبق ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا اپنے باپ کے لیے بخشش کا طلب کرنا۔ وما کان، اور نہیں تھا، استغفار بخشش طلب کرنا، ابراہیم کا لابی ہے اپنے والد کے لیے، الا مگر اس کی حقیقت کیا تھی؟ عن موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ ایک وعدے کا سبب، وہ دعا ایک وعدے کی سبب تھی جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا ان پہ، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ حلیم، بہت نرم دل تھے اور بردبار تھے، متحمل تھے۔ سامعین اکرام، وہی مضمون ہے جو گزشتہ سبق کا شروع ہے کہ نبی اور مومنوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ استغفار مانگے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ یہ دوزخ والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار طلب کرنا، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ جو بخشش طلب کی تھی تو اس کا ایک بات جو ہے بالکل واضح ہونی چاہیے، بالکل واضح، کہ نبی جو ہے سب لوگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے
حالت کفر میں بخشش کی دعا مانگی تھی. کوئی بھی ایسا، کسی کو بھی ایسا سوچنا نہیں چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رئیس الموحدین تھے. میں نے آپ کو کہا نا کہ نبی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا واقف ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو باپ کی محبت کی وجہ سے اگر یہ کوئی کہے کہ انہوں نے حالت کفر میں ان کی دعا مانگی تھی استغفار کے لیے، تو ایسا سوچنا مناسب نہیں ہے، بالکل غلط ہے. استغفار ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے طلب کیا تھا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے استغفار کسی شخص کے لیے بخشش. لیکن بخشش کا کیا مطلب ہے؟ بخشش تو کافر کی تو ہو نہیں سکتی، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. مشرک کافر یہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پھر پیغمبر سے ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کے لیے دعا مانگے جو کافر ہو اور اس کو یعنی جنت میں داخلے کے لیے کہ آپ ان کو بخشتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیں اور دوزخ سے نجات دے دیں؟ ایسا یہ بچکانی سوچ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سوچ ختم کر دیں. کسی کے لیے اگر آپ بخشش کی دعا مانگتے ہیں کافر کے لیے، مثال کے طور پر، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ہدایت کی توفیق دے دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے اور آپ کی رحمت کے اندر آ جائے اور جنت میں اس کا دخول ممکن ہو جائے. کافر کے لیے دعا کا مطلب یہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی حقیقت میں اپنے والد کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے. وہ تو سب سے بڑے معاہد تھے، ان کو تو پتہ تھا. تو ایسا سوچنا جو ہے یہ غلط ہے. اچھا، یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ یہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا، اور یہ قرآن میں دوسری جگہ ہے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. جب وہ ان کا وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے تو جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، تو تم چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. تو جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں ظاہر ہے کہ وہ والد تھے، اور والد کے لیے نرم گوشہ رکھنا کہ یہ ہدایت پہ آ جائے یہ بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ وعدہ کر لیا، تو پھر دعا مانگتے رہے وہ اللہ تعالیٰ سے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ اگر ہدایت دعاؤں پہ ملتی تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تھا، ایسی بات نہیں ہے. ہدایت جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور وہ پھر اپنی مرضی کا مالک ہے. اور قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو سنانی ہے، وہ یہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں سورہ بقرہ کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. تو دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا اور دعاؤں سے بھی نہیں دیتا. پیغمبر اپنے یعنی کہ بھئی اس کو خواہ آپ ہدایت دے دیں، تو پھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوتا نا. وہ دعا مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی میرے بیٹے کو آپ ہدایت دے دیں، بس میں دعا کرتا ہوں آپ سے. اس کی اپنی مرضی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے، یہ پالیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ایک خواہش تو تھی، ایک وعدہ بھی کیا تھا میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. ایسا کہنا کسی کو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں آیت میں یہ بھی ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
انہو عدو للہ، جب ان پہ واضح ہو گیا بالکل کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ بیزار ہو گئے اس سے، یعنی پھر بیزار ہو گئے، پھر دعا نہیں مانگی، تو یہ تو بس ٹھیک بات ہے۔ جب ان پہ واضح ہو گیا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یعنی ہدایت خدا بندی سے انکاری ہے، دشمن اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں، اگر حق اور اہل حق سے انکار کر کے اہل حق کا مقابلہ کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بڑی بات ہے سامعین اکرام جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ اگر کوئی حق سے انکار کرتا ہے، حق کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے سمجھ میں آنے کے باوجود، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پھر جو اہل حق، جو حق پیش کرنے والے ہیں، ان سے منہ موڑتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یعنی ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور پھر اس سے منہ موڑنا یا اس کی بات نہ ماننا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن یعنی دشمنی جو ہے، ایک حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کو کوئی نقصان پہنچایا، آذا کہتے ہیں معمولی تکلیف کو، من آذى لی ولیا، جس نے میرے دوست کو معمولی تکلیف پہنچائی، جس طرح بھی ہو، ایذا ہو ذہنی یعنی یا اس کی دشمنی یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اور اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ فقد آذنتہ بالحرب، میرا اعلان ہے اس سے جنگ کا اعلان ہے، فقد آذنتہ بالحرب، جنگ کا اعلان ہے۔ تو جب جنگ کا اعلان ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے یا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی یا جو کچھ بھی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ڈھیل کا وقت ہے، مہلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ایک دم کسی کی پکڑ نہیں کرتا۔ ابو جہل نے 13 سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دشمنی کی، ابو لہب نے کی، تو لیکن ایک دم تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، 13 سال تک وہ مزوں میں رہے۔ اور تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اہل حق سے دشمنی مول لے کے مجھے تو بھئی کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو فلاں سے منہ موڑ لیا، میں اس کی بات نہیں مان رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، یہ مہلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بردبار ہے، اور یہ سارا جو دنیا کا ہے نا، یہ اعمال کے نتائج، ایک تو بات یہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوری نہیں ہوتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر بہت سخت ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آتی ہے نا پھر بہت سخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ دیکھیں اللہ کے گھر میں آپ نے بت سجا دیے اور اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اور یہ کب سے بت پرستی کا سلسلہ شروع آیا تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ایسا کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن حضور آئے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا اور سارے بت گرا دیے گئے، اور ان کو پھر سر چھپانے کی جگہ جزیرۃ العرب میں پھر نہیں ملی، سب لوگ بھاگ گئے، مسلمان ہو گئے، قتل ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو عدو للہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھے، یہ کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے دشمن ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے جو پیغمبر تھے ان کی بات کو نہیں مانا اور بت پرستی کو چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے حق
اور پیغمبر، اگرچہ وہ ان کا بیٹا تھا، پیغمبر کی بات سے، میرے پیغمبر کی بات سے انہوں نے انکار کیا ہے، اب یہ میرا دشمن ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے، اور بیزار ہو جانا چاہیے ہر ایک کو۔ ایک بات نوٹ کر لیں اس میں، جو اہل ایمان کے دوست جو ہیں صرف اہل ایمان ہو سکتے ہیں، غیر یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان لوگوں کے دوست وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھی ہیں۔ اگر کوئی، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہمارے عام طور پہ آپ کے کام آئے گی، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، حق کو قبول کیا ہوا ہے، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، تو آپ دوستی کسی سے نہیں کرنی، اگرچہ وہ آپ کا بیٹا ہے، یعنی دل میں اس کو جگہ نہیں دینی، نمبر ایک، دل میں جگہ نہیں دینی۔ اگر وہ آپ کے راستے پر نہیں ہے، آپ کا ساتھی نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کا بیٹا ہے، اگر باپ ہے، اگر ماں ہے، اگر شوہر ہے، اگر بیوی ہے، اس کو آپ نے دل میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ جنہوں نے حق کو رد کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو گئے، تو ان سے دلی طور پہ آپ نے بیزار رہنا ہے، دلی طور پہ بیزار رہنا ہے۔ آپ کے ساتھی تو صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں، یہ مضمون قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، یا میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ واضح ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے آپ نے بیزاری، تبرأ منہ میں یہ مضمون ہے کہ اگرچہ والد ہیں لیکن آپ نے ان سے بیزار ہو جانا ہے۔ اب والد تو کتنے پیارے ہوتے ہیں، ابو 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 ابو، بس میرے والد کی طرح تو کوئی شخص بھی نہیں تھا، عام طور پہ یہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ ظاہری باتیں ہیں ساری بار، تو تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اس میں مضمون یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اللہ تعالیٰ دفاع کر رہا ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے مشرک والد کے لیے حقیقت کھلنے پر دعا نہیں مانگی۔ وہ تو ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ابراہیم اپنے والد سے کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے بیزار ہو گئے، اگرچہ وہ ان کے والد تھے، بیزار ہو گئے ان سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ یہ ساری آیت کا آپ یعنی ایک طرز انداز دیکھیں، بھئی وہ ماں کا ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں دیکھیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا سلیس ترجمہ سنا رہا ہوں، تھوڑا سا ٹیکسٹ کو دیکھیں، اور ماں کا بھئی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے استغفار طلب کیا تھا، تو وہ تو ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، اور جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، یعنی حق کو بھی نہیں قبول کرتا، نہ کرے گا اور مجھے بھی نہیں تسلیم کرے گا اللہ کا پیغمبر، نہ مجھ پہ ایمان لائے گا، نہ حق کو قبول کرے گا، پھر وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان ابراہیم اللہ اواہ حلیم۔ یہ دونوں ایسی صفات ہیں، نرم دل اور بردبار، متحمل۔ یعنی والد نے تو دشمنی کی، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور یعنی سنسار کرنے کی بھی وہ دی، یعنی دشمنی اپنے حد کو پہنچ گئی تھی ابراہیم کے والد کی۔ تو بعض اولاد تو اپنے، دیکھیں میں تو اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو بیٹا جو ہے باپ کی اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور جائیداد ہے، تو بیٹے جو ہیں اکثر جو ہیں کہ بھئی کب والد صاحب جو ہیں جائیں گے عالم قبر میں اور ہمیں یہ اختیار مل جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں بعض بیٹے جو ہیں اپنے والد سے لڑتے ہیں، بات پہ لڑتے ہیں، حصہ دے دو، یہ کرو۔ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ان پہ اپنے والد پہ مقدمے کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وہ ہے۔
تو یہ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، لَأَوَّاهٌ، بڑے نرم دل تھے۔ یہ نرم دلی جو ہے یہ دین کی خوبی ہے، اور حلیم بردبار یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ الحلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تو یہ دونوں صفات ایسی ہیں۔ تو ابراہیم نے باوجود اس کے کہ والد نے ان کا برا چاہا، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، ان کو دھمکیاں دی، لیکن ابراہیم نے وہ سارا کچھ نظر انداز کر دیا، پھر بھی اپنے رب سے ان کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کرتے رہے۔ لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ تو اب ایک اور آیت پڑھتے ہیں سامعین کرام، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم کو گمراہ کر دے ہدایت کے بعد۔ لِيُضِلَّ قَوْمًا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ گمراہ کر دے ایک قوم کو، بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، ان کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ چیز وضاحت نہ کر دے، یبین حتی، یہاں تک یبین وضاحت نہ کر دے، لہم ان کو، ما یتقون، جس سے وہ پرہیز کریں، جس سے وہ بچیں۔ اس کا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اور اس کا مضمون سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہے وہ مکمل ہے۔ یہ جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کہ دین جو ہے تدریجاً آیا ہے اور آہستہ آہستہ احکامات آئے ہیں، تو وہاں تو یہ امکان تھا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل مثال کے طور پہ کیا، بعد میں اس کی ممانعت آ گئی کہ ایسا نہ کریں۔ مثال کے طور پہ منافقین سے درگزر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ تھا۔ جو 300 آدمی جو تھے احد میں، جب وہ واپس چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ میدان جنگ میں یہ تو بغاوت تھی اور باغی کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے، لیکن حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بردبار یعنی حکمت سے کام لیا۔ لیکن پھر بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ حکم آ گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پہ سختی کیجیے، ان کے ساتھ جہاد کیجیے، کافروں و مشرکوں کے ساتھ، منافقوں و مشرکین، جاہد الکفار منافقین سے اور اس سے جہاد کیجیے۔ بہرحال پھر وہ ممانعت آ گئی، پھر اللہ کے رسول نے سختی شروع کر دی، لیکن اب جو ہے وہ دین مکمل ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی ہدایت کی ضرورت ہو تو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور جہاں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اس میں قرآن میں جا بجا، قرآن تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت تو آ گئی تھی۔ 13 سال تقریباً چوتھائی 3/4 قرآن تو نازل ہو چکا تھا، پھر جو احکامات تھے وہ پھر بعد میں آئے، اب 13 سال تک یعنی آپ نے دیکھا کہ کوئی احکامات تو نہیں تھے، پھر احکامات بعد میں آئے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ لیکن اب یہاں آج ہمارے لیے اس میں کیا وہ ہے تو سامنے کا ہم یہ بڑی گہری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو ہدایت اگر دے دی، ظاہر ہے ہدایت انسان کی اپنی ول اور اس کا نتیجہ ہوتی ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک بات تو یہ واضح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی اور یہ شخص مخلص ہے، یہ بات میری نوٹ کر لیں پھر ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ شخص مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی، اگر کوئی کام وہ گمراہی کا کر رہا ہے یا ایسا کام ہے جو اس کے حق میں نہیں ہے، تو یہ چونکہ یہ مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہ میں باریک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا۔ مثال کے طور پہ
ایک شخص مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے یا اللہ کے بندے کی تلاش میں ہے، تو اگر کوئی غلط اسے رابطہ ملتا ہے یا غلط انسان ملتا ہے اور اس کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، میں اب تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے ہدایت طلب کرنا، الا عن موعظۃ وعدها ایاہ، مگر وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا ان سے۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، وہ اس سے باز آ گئے، بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ حلیم، بہت بردبار تھے اور نرم دل تھے۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیضل قوما، کہ کسی کو، ایک قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت اس نے دی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وضاحت کر دے، کھول دے، ما یتقون، ان کے لیے کھول دے وہ بات جس سے وہ پرہیز کریں، یعنی وہ کام نہ کریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Abraham asked forgiveness for his father only because of a promise he had made to him. But when it became clear to him that he was an enemy of God, he disowned him. Abraham was kind and clement. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. God would never lead a people astray after he had guided them, until he makes clear to them what they should guard against. God has knowledge of all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.